بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی، اور اس مقام کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہیں پر مدفن ہیں۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے بڑے مذاہب کے نزدیک عزت اور احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب میں یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور معراج کا سفر شروع کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سامعین، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوئی؟ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اور مختلف انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں بھی موجود تھی۔ چونکہ اس صندوق کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت پورے شہر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی اور تمام یہودیوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت نصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جس سے تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق بخت نصر نے تابوت سکینہ کہیں دفن کروا دیا۔ بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس طرح جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے، لیکن یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔
بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا، اور جو یہودی اس قتل و غارت سے بچ کے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں اس جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی، جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا، اور بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی، تو 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ سے یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ سامعین، آج یہ یہودی اسی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کو یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ سامعین، آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں، لہٰذا دجال کی آمد سے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیح مانتی ہے۔ سامعین، یاد رہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم یہی یہودی قوم ہے، اور یہ وہی قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیح مانتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہودیوں کا مسیح دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ سامعین، آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔